آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ آل عمران کی آیات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے غزوہ احد کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسے الحمدللہ آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں کہ پچھلی آیات میں یہ حکم تھا کہ بھی اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. اور ایک ہدایت یہ تھی کہ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، تم اپنے سے غیروں کو کبھی رازدار نہ بناؤ. تو اب اس کے بعد فوراً غزوہ احد کا ذکر آیا کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو، صحابہ کو رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ کے نبی کی اس مقدس جماعت کو شکست ہو گئی. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں آیتوں کو اکٹھے ذکر کر کے اس میں ہمارے لیے ہدایت کا راستہ پیدا فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم تھا کہ غیروں کو رازدان نہ بناؤ، لیکن احد کے مشورے میں تم نے ابن ابی کو شامل رکھا، تو غیروں کو جب رازدان بنایا تو نتیجہ کیا نکلا کہ شکست آ گئی. دوسرا حکم یہ تھا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور تم پرہیزگاری اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تمہیں دشمن کا مکر نقصان نہیں دے گا. لیکن اگر صبر میں کمی آ گئی یا تقوی میں کہیں کمی آ گئی تو پھر تمہیں نقصان ہوگا. تو غزوہ احد میں بھی کیا ہوا کہ تم نے صبر نہ کیا، تم خود تمنا کرتے رہے کہ بھئی ہم دشمن کا مقابلہ ہو، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے. تم نے صبر نہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک تھی کہ ہم مدینے کے اندر رہیں، باہر نہ جائیں، لیکن نوجوان صحابہ جوش میں تھے کہ نہیں، ہم باہر جا کے کافروں سے لڑیں گے. تو کمال صبر تو یہ تھا نا کہ جب حضور حکم دے اور اس پہ عمل ہو. اور دوسرا جب حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے جو اس لفظ میں اشارہ ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، تو مقاعد للقتال میں جو اشارہ ہے کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے صبح کی اور اپنے اہل سے آپ تشریف لے گئے اور آپ مومنین کو جنگی ٹھکانوں پہ بٹھا رہے تھے، تو اس لفظ میں ایک اشارہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگی ترتیب دی تو ہمیشہ یہ اصول ہوتے ہیں جنگوں کے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بعض فوجیں جو ہیں داہنی طرف ہوتی ہیں، ان کو میمنہ کہا جاتا ہے، اور بعض فوجیں ہیں جو بائیں طرف ہوتی ہیں، ان کو میسرہ کہا جاتا ہے.
اور بعض ان کو مقدمۃ الجیش کہتی ہیں جو ہراول ہوتے ہیں آگے چلنے والے، اور بعض فوجوں کا حصہ ہوتا ہے جو عقب میں رکھا جاتا ہے، اپنے پیچھے رکھا جاتا ہے کہ اگر ہم پر کبھی کمزوری کا کوئی وقت آ جائے تو پیچھے والے آ کے ہماری مدد کریں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جنگ کی ایک ترتیب ہے۔ جنگ ایسے تو نہیں لڑی جاتی نا کہ بدت کر ایک دوسرے کے تم گتا ہو جاؤ۔ جنگ کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ اسی لحاظ سے آج تک بہت بڑی طویل ترین بحثیں ہیں، مباحث ہیں علماء کے نزدیک کہ مکہ مکرمہ جو ہے یہ جنگ سے فتح ہوا ہے یا صلح سے فتح ہوا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے اس پہ بڑی بحث کی، کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ احکام بدل جاتے ہیں نا۔ ایک ملک کو آپ جنگ کر کے حاصل کریں تو اور احکام ہیں، اور ایک ملک کو آپ بغیر جنگ کے حاصل کریں، صلح کے ساتھ حاصل کریں کہ بھی دشمن ہتھیار ڈال دے، لڑائی نہ لڑنی پڑے، اور آپ بغیر کسی تکلیف کے قابض ہو جائیں تو پھر احکام اور ہیں۔ تو اسی لیے مکہ کے معاملہ میں، مکہ المکرمہ کے معاملے میں یہ مسئلہ علماء کے نزدیک دیر بحث ہے کہ بھی مکہ جو ہے مکرمہ یہ لڑائی سے فتح ہوا یا صلح سے فتح ہوا۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ جو ہے وہ عن وطن یعنی قوت سے فتح ہوا، طاقت سے، لڑائی سے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، صلح سے فتح ہوا۔ اور اصل میں اس اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ اس اختلاف ما بین الائمہ جو ہے اس کی وجہ کیا بنی کہ دو قول آ گئے۔ ایک قول ہے کہ بھئی صلح سے فتح ہوا، ایک ہے کہ لڑائی سے فتح ہوا۔ اب جب عام آدمی پڑھتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ امام صاحبان اپنی بات کہہ رہے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی کمال ہے تم امام کی بات مانتے ہو، نبی کی بات نعوذ باللہ نہیں مانتے ہو۔ حالانکہ ان کو یہ اللہ پاک عقل دے، اللہ پاک فہم دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہر مسلمان کو ہدایت دے۔ یہ اماموں کی اپنی بات نہیں ہوتی۔ اختلاف کی وجہ کیا ہوئی کہ حضور نے جب مکہ کے لیے چڑھائی فرمائی، فوجوں کو تقسیم کیا، تو حضرت خالد بن الولید کی جو ڈیوٹی لگائی گئی وہ تھی اسفل مکہ، کہ وہ مکے کے نیچے والے حصے سے آئیں گے اوپر، اور حضور نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ تم جو ہو اعلیٰ مکہ سے اوپر کے حصے سے داخل ہو، جو کہ مکہ کے دو حصے ہیں، ایک اعلیٰ حصہ ہے، ایک اسفل حصہ ہے۔ جہاں جنت المعلا ہے یہ اعلیٰ حصہ ہے، یہ یعنی اس طرف جو ہے یہ اوپر کا حصہ ہے، اونچا حصہ ہے، اور اس طرف جو ہے مسیال، مسفلا، یہ کدائی، یہ سب نیچے کا حصہ ہے۔ تو اس طرف سے حضرت خالد بن الولید نے فوجوں کی قیادت کرنی تھی کہ وہ اپنا دستہ لے کے یہاں سے نیچے سے اوپر چڑھیں گے، اور عبداللہ ابن الزبیر جو تھے وہ اعلیٰ مکہ سے نیچے داخل ہوں گے۔ تو جب یہ ترتیب دی گئی تو خدا کی شان یہ ہے کہ جس طرف حضرت خالد بن الولید تھے وہاں تو کچھ لڑائی ہو گئی، وہاں کچھ کافروں نے مزاحمت کی اور خالد بن الولید نے بھی پھر مارا، اور جس طرف عبداللہ ابن زبیر سے لڑائی نہیں ہوئی، کافروں نے ہتھیار ڈال دیے اور مقابلہ بھی نہیں کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے ہیں اعلیٰ مکہ سے، یعنی جب حضور خود مکے میں داخل ہوئے تو آپ اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے، اعلیٰ جانب سے۔ تو اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ قول رہ گیا کہ جب یہاں سے لڑائی بھی نہیں ہوئی اور حضور ادھر سے داخل ہوئے تو لہذا مکہ تو صلح سے فتح ہو گیا۔ حالانکہ بات وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، اپنی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے نبی پر قرآن اتارا، وحی نازل فرمائی، اللہ نے اپنے نبی کو بشارت دی، اور حضور پاک نے فرمایا جب آپ حدیبیہ سے واپس جا رہے تھے
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنی اونٹنی قریب کر کے سلام کیا تو حضور نے مجھے جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ سلام کیا، حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تیسرے دفعہ سلام کیا، حضور نے پھر بھی جواب نہیں دیا. جب جواب نہیں دیا تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھ پر تو غم کے بادل ٹوٹ پڑے. میں نے کہا بھی اللہ کے نبی ناراض ہو، کیونکہ حدیبیہ میں نے کچھ سوال ایسے کیے تھے. میں نے کہا بھی شاید حضور مجھ سے ناراض ہو. اور حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ کاش عمر تمہیں ماں نے پیٹ میں بھی نہ اٹھایا ہوتا، تم پیدا نہ ہوتے تو اچھا تھا، کہ آج یہ گھڑی تو نہ دیکھنی پڑتی کہ آقا ناراض ہو گئے. فرماتی ہے کہ میں اپنی سواری پھر دور لے گیا غم کے مارے کہ اب اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، اور پتہ نہیں شاید میرے بارے میں اللہ کی طرف سے بھی کوئی قرآن نازل ہو جائے، ناراضگی آ جائے. کیونکہ حضور اگر کسی پہ ناراض ہو جائے تو وہ معمولی بات تو نہیں، پھر تو اللہ ناراض ہو گئے. فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی، سارے خنمانا او چیخ لگائی، آواز لگائی زور سے. جب زور سے اس نے آواز دی، اس نے کہا کہ عمر تمہیں حضور بلا رہے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں جلدی سے آیا، لیکن ڈرتے ڈرتے آیا کہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانے میرے بارے میں کوئی آیت آ گئی. جب میں قریب آیا تو حضور کا چہرہ مبارک چاند کی طرح روشن تھا اور پھولوں کی طرح مسکرا رہا تھا. حضور نے فرمایا عمر اللہ نے آج مجھ پر ایک قرآن مقدس کی ایسی آیت نازل فرمائی ہے کہ اگر ساری دنیا کی شاہی مجھے دی جاتی تو مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت سے خوشی. تو اب حضرت عمر فرماتے ہیں میں سمجھا کہ جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ حضور پہ باہی اتر رہی، اس لیے حضور نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا ایو آیت یا رسول اللہ، وہ کون سی آیت مبارک ہے؟ حضور نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، محمد مصطفیٰ ہم نے فیصلہ کر دیا آپ کو فتح مبین عطا کریں گے. تو حضرت عمر نے فوراً، وہ جوش تھا نا کہ مکے میں کافروں نے نہ آنے دیا، عمرہ نہ کرنے دیا، تو نے کہا حضور مجھے یہ بتائیں مکہ بھی فتح ہوگا کہ نہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں بالکل مکہ فتح ہوگا. تو اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے حضور کو پہلے خوشخبری دی کہ مکہ فتح ہوگا اور آپ فاتح بن کے داخل ہوں گے، تو اس کے بعد صلح کا کیا مطلب؟ صلح حدیبیہ تو پہلے ہو چکی ہے. جس کو امام شافعی صلح سمجھ رہے ہیں وہ صلح تو نہیں ہے، وہ تو حضور نے امان دی ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمال کرم کی وجہ سے اعلان کر دیا کہ بھئی جو آدمی من دخل المسجد الحرام فلہ امان، جو آدمی مسجد الحرام میں داخل ہو جائے امان دے دو، اس کو قتل نہ کرو. من القى السلاح فلہ امان، جو آدمی اپنے ہتھیار پھینک کے کھڑا ہو جائے اس کو قتل نہ کرو. من اغلق بابہ فلہ امان، جو آدمی گھر میں داخل ہو کے اپنے دروازہ اندر سے بند کر لے اس کو قتل نہ کرو. من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، جو ابھی سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے اس کو امان ہے، قتل نہ کرو. امان کا شور ہو گیا. تو حضور نے امان دی ہے. امان دینے میں اور صلح کرنے میں تو بڑا فرق ہے. صلح تو تب ہے کہ جب دو فریقوں کے درمیان میں معاہدہ ہو، جیسے حدیبیہ میں صلح ہوئی. یہ تو حضور اپنی پوری قوت سے داخل ہوئے، طاقت سے داخل ہوئے، 10,000 کا لشکر لے کر داخل ہوئے اور دشمنوں نے ہتھیار ڈال دیے. اور دوسری جانب حضرت خالد سے مقابلہ کیا تو حضرت خالد بن ولید نے بھی انہیں مار کے بھگا دیا. تو اس لیے یہ جو ہے فتح ہوئی ہے اور لڑائی سے ہوئی. اس لیے تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ اگر صلح ہو گئی تو پھر کفار قریش کو قید کر کے سامنے لانے کا کیا مطلب؟ جب صلح ہو گئی تو پھر قید ہونے کا تو مطلب ہی سب کو پکڑ کے لایا گیا. حضور نے فرمایا اچھا بتلاؤ آج تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا حضور ہم ہر سزا کے مستحق ہیں، کوئی ایسی بات ہے جو ہم نے نہیں کی آپ کے خلاف؟
کون سا ظلم ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ آج ہم ہر سزا سننے کے لیے تیار ہیں. آپ فاتح ہیں، اللہ نے آپ کو قوت دی، اللہ نے آپ کو عزت دی. ہم سرنگوں ہو گئے، ہم خوار ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے اخ کریم ہیں، آپ ہمارے بھائی تو ہیں، آخر رشتے دار تو ہیں، اور ہیں بھی کریم، سخی ہیں، کرم والے ہیں. آپ ضرور کوئی کرم کا فیصلہ کریں گے. آپ نے فرمایا مکے والو، آج میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج میں بھی تمہیں آزاد کرتا ہوں، انتم الطلقاء، جاؤ آزاد ہو، جو مرضی کرو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، کوئی سزا نہیں دیتے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. تو بہرحال تو احکام جو ہیں وہ لڑائیوں کے باقاعدہ احکام ہوتے ہیں کہ میمنہ ہے، میسرہ ہے، قدام ہے، خلف ہے، اور قلب ہے. قلب کہتے ہیں جو درمیان میں لشکر ہوگا آپ کا دل، یعنی ایک آگے جا رہا ہے، ایک پیچھے جا رہا ہے، ایک میمن، ایک اشار، اور درمیان میں جو ہے یہ قلب ہے، دل ہے. تو اس طرح اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار مدینہ نے، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ آپ جب جا رہے تھے احد کی طرف، ورنہ اتنی بات ہی کافی تھی، لیکن یہ قرآن میں فرمانا کہ جب آپ جنگی ٹھکانوں پر اپنے ساتھیوں کو بٹھا رہے تھے، تو اس میں اشارہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد میں ایک جگہ تھی، اس جگہ کو وہ اس کی پوزیشن ایسے بن جاتی ہے جیسے دو پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ ہو، یعنی ایک راستہ ہو. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ بھئی تم لوگ یہاں رہو، تم لوگ اپنے آپ کو یہیں رکھو، اور آپ نے ان پر جو امیر بنایا حکم دیا کہ بات سن لو اور سمجھ لو کہ جنگ احد میں ہم جیت جائیں یا خدا نہ خواستہ ہمیں شکست ہو جائے، تم لوگوں نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، یہ دروازہ نہیں چھوڑنا، یہ راستہ نہیں چھوڑنا. ہم اگر جیت جائیں، فتح ہو جائے تب بھی نہ چھوڑو، اور اگر ہم شکست کھا جائیں تب بھی نہیں چھوڑو، تم نے یہی رہنا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جنگی یعنی میدان حرب کچھ اس طرح بنتا تھا کہ وہ جگہ اتنی اہم تھی کہ اگر خدا نہ کرے عین لڑائی کے وقت میں دشمن اسی طرف سے، اس درے سے الٹا پیچھے سے آگے پہاڑ کے یہاں سے حملہ کر دے تو پھر اس کا حملہ روکنا بہت مشکل ہو جاتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگا دی تو اب جنگ شروع ہوئی. آگے جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز تو ابتدا میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی، مسلمان غالب آ گئے. اب جو لوگ، جو صحابہ یہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنو، اب حضور کا مقصد یہ تھا، تعین کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ہم یہاں رہیں تاکہ دشمن حملہ نہ کرے. دشمن تو بھاگ گیا، دشمن نے تو شکست کھا لی، وہ تو تتر بتر ہو گئے، دیکھا نہیں بھاگ رہے ہیں، وہ تو جان بچا رہے ہیں. اب ہم یہاں کیوں کھڑے رہے بھائی؟ ہم بھی پکڑیں کافروں کو، سامان اٹھائیں، کافروں کو مارے غنیمت میں ہم بھی حصے دار بنے. جو وہاں امیر تھے وہ روکتے رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور کے حکم کو سمجھو. حضور نے فرمایا ہم جیت جائیں یا ہار جائیں، تم یہ جگہ نہ چھوڑنے. کہا بھائی نہیں، مقصد حضور کا یہی تھا اللہ کے بندے، تاکہ دشمن یہاں سے حملہ نہ کرے. اب دشمن جب بھاگ گیا تو حملہ کون کرے گا؟ تو ان سے یہ اجتہادی خطا ہوئی اور صبر میں کمی آئی. جو اللہ نے حکم دیا تھا نا، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے پھر دشمن کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں دے گی. لیکن یہ صبر نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ جما سکے، کمزوری آ گئی. تو جب یہ کمزوری آئی اور وہ ہٹے وہاں سے، خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کافروں کی طرف سے سپاہ سالار تھے جنگ کے. اس نے نظر رکھی ہوئی تھی اسی جگہ پر، چونکہ وہ جنگی آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ اب یہ درہ خالی ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا. اس نے کہا کیوں مارے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے، ادھر آؤ میرے ساتھ.
تو وہ جبل احد کے پیچھے سے آ کر اسی جگہ سے حملہ آور ہوا، مسلمانوں کی فتح جو تھی شکست میں بدل گئی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں کو اکٹھے ذکر کیا کہ بھئی آپ نے جب یہ کیا ہے تو یہ شکست کیوں آئی۔ ایک تو آپ نے اس ابن ابی منافق کو اپنا رازدان بنایا، وہ تمہاری شکست کا سبب بنا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، وہ اپنے 350 ساتھیوں کو لے کے نکل گیا اور پھر کہا جی ہم نہیں لڑتے، حضور نے ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہماری رائے کا خیال نہیں فرمایا، لہذا ہم کیوں لڑیں۔ تو اب 1000 آدمی جا رہا اور 350 سے نکل جائے تو قبر ٹوٹ گئی، لشکر تو آپ کا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اب اس کے ٹوٹنے سے انصار کے بھی 2 چھوٹے قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھی اب ہم تو تھوڑے رہ گئے، 350 آدمی ہمارا نکل گیا، اور یہ بڑے سمجھدار ہیں نکلنے والے، اس کا مطلب ہے کہ اس جنگ میں ہمیں کامیابی نہیں ہوگی۔ ان کے پاؤں بھی لڑکھڑانے لگے، لیکن اللہ نے پھر ان کو ثابت قدم رکھا۔ اس لیے ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 آیات مختصرہ میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبق دیا ہے کہ تمہاری جنگ جو ہے، تمہاری فتح جو ہے وہ اسباب پہ نہیں ہوتی، تمہاری فتح جو ہے وہ لشکر کی تعداد پہ نہیں ہوتی، تمہاری نصرت جو ہے وہ تمہارے اسلحے کے زور پہ نہیں ہوتی، بلکہ تمہاری قوت ایمان ہے، تمہاری قوت اسلام ہے، تمہاری قوت صبر ہے، تمہاری قوت تقوی ہے، تمہاری قوت محمد مدنی کی غلامی ہے۔ جب تک اس پہ قائم رہو گے مدد آئے گی، نصرت آئے گی، فتح آئے گی، اور جب اس میں کمی آئے گی پھر ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی، شکست آئے گی۔ اس لیے اللہ نے ایک آیت تو یہ ذکر کی اور ساتھ بدر کی بھی ذکر کر، اس لیے فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ کیا مانا کہ جب مشورہ ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ مشورہ دے رہے تھے کہ باہر جا کے لڑیں، اللہ نے فرمایا ہم سننے والے بھی ہیں تمہاری باتیں اور جاننے والے بھی ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں ہے، جو مومن کے دل میں ہے، مخلص کے دل میں ہے وہ بھی جانتے ہیں، اور جو ابن ابی کی جماعت کے دل میں ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں، ہمارے آگے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور فرماتے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اذ ہمت طائفتان، جب ارادہ کیا، جب عزم کیا، جب سوچا 2 پارٹیوں نے، 2 قبیلوں نے، 2 جماعتوں نے، یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے، جو انصار کے قبیلے کی شاخیں ہیں، اوس و خزرج بڑے قبیلے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی آگے شاخیں ہیں، انہوں نے بھی ارادہ کیا ان تفشلا کہ بزدلی دکھلائے۔ فشل مانا بزدل بننا، ہٹ جانا، جنگ سے رک جانا، لیکن فرمایا واللہ ولیہما، اللہ مومنوں کے ولی ہیں، اللہ مومنوں کے ناصر ہیں، اللہ مومنوں کے مددگار ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے اس قرآن مقدس میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو گروہ وہ تھا منافقوں کا جو نکل گیا، ان کے نفاق کی بھی ہم نے آپ کو خبر دے دی، اور ایک گروہ جو ذرا بزدلی کر رہے تھے لیکن ہیں ایمان والے، جب وہ ایمان والے ہیں تو ان کا ولی و ناصر میں ہوں، پھر میں نے ان کو جمع دیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور۔ اسی طرح دوسری جگہ واللہ ولی المؤمنین، اور یہاں پر میں واللہ ولیہما، ان دونوں قبیلوں کا ناصر مددگار میں ہوں، اس لیے میں نے پھر ان کو جمع دیا، اور پھر انہوں نے بھی میرا بھروسہ کر لیا، اللہ کے توکل پہ چل پڑے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کی شان یہی ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔
یعنی قدم تو ان کے بھی ڈگمگائے لیکن وہ ایمان والے تھے، ہم نے ان کو جما دیا، پھر وہ نہ ہٹے، حضور کے ساتھ رہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتائیں کہ دیکھو احد میں کیا ہوا، اور بھول گئے ہو کہ بدر میں کیا ہوا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بدر میں تمہاری نصرت کی، اور اللہ نے تمہاری مدد کی مقام بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے۔ اذلہ کا معنی ذلیل معنی یہ نہیں ہوتا جو تم سمجھتے ہو ذلیل، ذلیل معنی عاجز، ذلیل معنی کمزور۔ جیسے قوی کے مقابلے پہ ضعیف آتا ہے، اسی طرح عزیز کے مقابلے پہ ذلیل کا لفظ آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تم کمزور تھے، تم نہ ہتھے تھے، تمہارے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، تمہارے پاس تلواریں بھی نہیں تھیں، تمہارے پاس جنگ کے اسباب بھی نہیں تھے، تمہارے پاس کوئی ذرائع بھی نہیں تھے، لیکن جب تم نے صبر کیا اور جم گئے اور میرے مدنی کی اتباع کر لی تو دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے پہنچی تمہارے لیے بدر میں۔ فاتقوا اللہ، اب بھی اللہ یہی حکم دیتی ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو یاد رکھو کہ مومنوں میں جب یہ دو صفتیں آئیں مومنوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، ایک صبر والی صفت آ جائے اور ایک تقوی والی صفت آ جائے۔ جب یہ دو صفتیں نہ رہیں تو پھر مسلمانوں کو کامیابی حاصل نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ جب مسلمان غیروں پہ بھروسہ کرے، جب مسلمان کافروں پہ اعتماد کرے، جب مسلمان دشمنوں کو اپنا رازدان بنائے پھر کبھی فتح نہیں ہو سکتا۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ اب اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں المراد بهذه الوقت یوم احد عند الجمہور، فرماتی ہیں کہ اس آیات مبارک کے قصے سے مراد جمہور کے نزدیک جو ہے قصہ احد ہے۔ قاله ابن عباس والحسن وقتادہ والسدی وغیر واحد وعن الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی المراد بذلك یوم الاحزاب، یعنی بعض علماء فرماتی ہیں کہ احد کا قصہ مراد ہے اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ یوم الاحزاب مراد ہے۔ احزاب کی جنگ جو ہے جب سارے قبائل اکٹھے ہو کے مدینے پہ چڑھائی کی۔ ورواہ ابن جریر وہو غریب لا یؤول علیہ، مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ احزاب والا قول جو ہے وہ بالکل قول کمزور ہے، اس کی طرف تو کوئی توجہ کرنے کے قابل بھی نہیں۔ وقال وقت احد یوم السبت من شوال سنہ 3 من الہجرہ، قال قتادہ 11 لیلۃ خلت من شوال، وقال اکرمہ یوم السبت للنصف من شوال، فاللہ تعالی عالم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ جنگ احد کا جو واقعہ ہے یہ ہفتے کا دن تھا، شوال کا مہینہ تھا اور 3 ہجرت میں واقع، یعنی 3 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اور حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ 11 راتیں گزر چکی تھی شوال کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے۔ حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ ہفتے کا دن تھا اور تقریباً 15 شوال تھی۔ بہرحال یہ اقوال جو ہیں قریب ہیں، مقصد یہ ہے کہ مہینہ شوال کا تھا۔ اب بعض علماء نے فرمایا کہ وہ 11 شوال تھی، بعض علماء نے فرمایا کہ 6 شوال تھی، اور بعض علماء نے فرمایا کہ 15 شوال تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی بات تو شروع ہوئی نا 6 سے، تو عین لڑائی کا دن جو ہے وہ 15 کو آ گیا۔ 6 سے خبر آنی شروع ہو گئی بھی کافر لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر مشورے ہوئے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں نکلے، تو اس لیے یہ تمام اقوال جو ہیں متقاربۃ المعنی ہیں۔ وَكَانَ سَبَبُهَا أَنَّ الْمُشْرِكِينَ حِينَ قُتِلَ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ سَلَّمَتْ الْعِيرَ بِمَا فِيهَا مِنَ التِّجَارَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعَ أَبِي سُفْيَانَ قال أبناء من قتل ورثاء من بقي أبي سفيان أرسل هذه الأنبار لقتال محمد صلى الله عليه وسلم فأنفقوها في ذلك وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا في نحو من 3000 حتى نزلوا قريبا من أحد تلقاء المدينة المنورة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جنگ احد کا جو سبب ہے وہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں سبب اصل میں یہ تھا کہ جیسے بدر کی لڑائی ہوئی تھی، وجہ کیا تھی کہ ابی سفیان ایک بہت بڑا تجارتی سامان لے کر وہ شام سے جا رہے تھے مکہ مکرمہ کی طرف، یعنی
مکے والوں کے اصل میں تجارت کے دو مقام تھے، ایک یمن تھا اور ایک شام تھا۔ تو جب گرمیاں ہوتی تھیں، گرمیوں کے مہینوں میں شام جاتے تھے کہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور جب سردیاں ہوتی تھی تو پھر یمن صنعاء کی طرف جاتے تھے۔ یہ دو تجارتی ان کے سفر ہوتے تھے۔ تو ابھی سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ، تجارتی سامان لے کے آ رہا تھا۔ مسلمانوں کو مدینے میں اطلاع ملی تو اصل میں تو مسلمانوں کا ارادہ یہ تھا کہ اس قافلے پہ شب خون مارا جائے تاکہ ان کی اقتصادی قوت جو ہے اس کو کاٹا جائے، کیونکہ دشمن کے پاس نہ رہے تو پھر نہیں لڑ سکتا۔ آج کل دیکھیں نا، ساری لڑائیاں جو ہیں وہ اسی دولت کی زور سے تو ہوتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ مدینے سے چلا، اسی لیے کوئی زیادہ تیاری بھی نہ کی گئی۔ 313 آدمی صحابہ میں نکلے، لیکن اللہ کو منظور یہ تھا کہ وہ قافلہ جو تھا ابو سفیان کا، اسے جب پتہ چلا کہ مدینہ منورہ سے مسلمان نکلے ہیں میرا قافلے پہ حملہ کرنے کے لیے، تو وہ اپنے قافلے کو اور نیچے لے گیا سمندر کی طرف۔ آپ مدینہ شریف جائیں نا تو یہ سارا راستہ سمندر کے کنارے جا رہا ہے نا۔ اسی طرح وادی قدید ہے، وادی عثفان ہے، اس درمیان میں جتنی وادیاں آ رہی ہیں سب حضور کے زمانے میں بھی موجود تھیں۔ تو اب یہ راستے تھے اصل میں مدینہ منورہ کے۔ تو ابو سفیان اپنے قافلے کو اور نیچے لے گیا تاکہ قافلہ نظر نہ آئے ان لوگوں کو۔ تو اتفاق یہ ہوا، ادھر مکے والوں کو پتہ لگا کہ بھئی ہمارے تو سال کی جو کمائی آ رہی ہے، جس میں ہم نے اپنا ساری دولت ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی ہم تو برباد ہو گئے۔ ابو جہل نے یہاں لوگوں سے کہا کہ بھئی جلدی کرو، ہم اپنے قافلے کی مدد کریں اور مسلمانوں کو روکیں۔ یہ 1000 کا لشکر لے کر یہاں سے نکل پڑا۔ اب یہ خدا کی شان ہے، اللہ نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ ابو سفیان نہ تو ابو جہل کو ملا نہ مسلمانوں کو ملا۔ ابو جہل بھی یہاں سے سیدھا بدر پہنچ گیا، مسلمان بھی سیدھے بدر پہنچ گیا، اور یہ نیچے سے نکل آیا مکہ کی طرف، اپنے قافلے کو بچا کے نکل آیا، اور اللہ نے انہیں بدر میں لڑا دیا۔ اللہ کی حکمت اسی میں تھی کہ یوم بدر جو ہے یوم الفرقان بن جائے، تو مسلمانوں کو اللہ نے فتح نصیب فرما دی، کافروں کو ذلت میں شکست نصیب ہو گئی، اور 70 ان کے سردار مارے گئے۔ جب سردار مارے گئے، قتل ہو گئے، رہا ہو گئے، مکے میں آ گئے، تو جن جن لوگوں کے باپ مارے گئے تھے ان کی اولادوں نے ابو سفیان سے کہا کہ بات سنو کہ جو قافلہ آیا ہے تجارت کا سامان آیا ہے، اس سے ہم ایک پیسہ بھی نہیں لیتے، ہمارے باپ دادا قتل ہو گئے ہیں، اس پیسے کو تجارت میں لگا کے اکٹھا کرو اور اسی پیسے کو ہم خرچ کریں گے اور ہم بدلہ لیں گے صحابہ، ہم مدینے پہ چڑھائی کریں گے، اپنے باپ دادے کا بدلہ لیں گے۔ تو وہ پیسہ جو تھا وہ اکٹھا ہو گیا، وہ سارا پیسہ جو تھا اس نے خرچ کیا، اس پیسے سے اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا۔ احابیش کہتے ہیں ایسے آوارہ لوگ، اس سے آپ آج کے زمانے میں کہتے ہیں غنڈہ گردی کرنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو بھی پیسے دے کے خریدا۔ تو اب 3000 کا لشکر لے کے ابو سفیان، خالد بن الولید اور بڑے بڑے جنگجو لوگ جو تھے ان کو لے کے انہوں نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی۔ بدر میں تو 1000 تھا، اب یہ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ پہنچے۔ یہ سبب بنا غزوہ احد کا، یعنی سبب جو بنا، وجہ کیا تھی کہ مشرکین مکہ نے، رؤسائے کفار قریش مکہ نے، صنادید مکہ نے جو قتل ہو گئے، مارے گئے، ان کی اولادوں نے اپنی پوری پونجی، اپنی پوری دولت اس بارے میں جھونک دی کہ ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے۔ اور وہ لشکروں کو لے کر ان کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ ابی سفیان تھا، یہ حضور کا چچا ہے، لیکن اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے یہ قافلہ لے کے آئے تھے۔ تو یہ جب آئے تو انہوں نے مدینہ منورہ کے باہر احد کے میدان کے سامنے آ کے اپنا پڑاؤ کیا۔ کہتے ہیں جناب صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ فلما فرغ منا صلی على رجل من بني النجار يقال له مالك بن عمرو
واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينة فإن أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد بدءا بالخروج إليهم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس لامته وخرج عليهم وقد ندم بعضهم وقالوا لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم شئت أن نمكث فقال رسول الله ما ينبغي النبي إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله له. فصار في 1000 من أصحابه فلما كانوا بالشوط رجع عبد الله بن أبي بثلث الجيش مغضبا لكونه لم يرجع إلى قوله وقال وهو أصحاب لو نعلم اليوم قتالا لاتبعناكم ولكننا لا نراكم تقاتلون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں جمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھانے کے بعد بنی نجار کا ایک آدمی مالک ابن عمرو فوت ہو گیا، اس کا حضور نے جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد حضور نے صحابہ کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. اب کفار قریش اتنا بڑا لشکر لے کر جو احد پہنچے ہوئے ہیں لڑائی کے لیے، مشورہ دیں کہ آیا خروجوا الیہم، کیا ہم لوگ مدینے سے باہر نکل کے ان سے لڑائی کریں یا ہم مدینے کے اندر رہیں؟ مشورہ کیا ہے؟ کیونکہ طریقے دو ہیں، یا تو ہم بھی مدینے سے نکلیں ان کا مقابلہ کریں، یا یہ ہے کہ ہم اپنے مدینہ منورہ میں اندر رہیں، ہم شہر میں رہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جب حملہ کریں گے تو مقابلہ کریں گے. تو بہرحال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آراء بھی مختلف تھی. اچھا، حضور کی رائے مبارک بھی مدینے میں رہنے کی تھی. اچھا، اسی طرح اتفاق یہ ہے کہ وہ ابن ابی جو منافق ہے اس کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں باہر نہیں نکلنا چاہیے. تو بعض صحابہ نے بھی یہی رائے دی. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم اپنے شہر میں ہیں، مدینہ منورہ میں ہیں، ہمارے پاس پانی ہے، گھر ہے، ٹھکانہ ہے، اور وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے دن بیٹھیں گے آخر؟ کتنے دن ہمارا محاصرہ کریں گے؟ چلو کتنا سامان لے آئے ہوں گے، 10 دن 15 دن 1 مہینہ کھا لیں گے. اس کے بعد روزانہ مکہ شریف سے تھوڑے اونٹ پہنچیں گے، 3000 آدمی کا کھانا پہنچے گا. روزانہ کون ان کی مدد کرے گا؟ اگر بیٹھیں گے تو بھوکے مریں گے، لوٹیں گے تو ذلیل ہو کے لوٹیں گے. اور اگر انہوں نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا تو یا رسول اللہ ہم تو گلی گلی میں لڑیں گے ان کے ساتھ، اور ہماری عورتیں بھی مکانوں سے پتھر مار مار کے بھی کافروں کو مار ڈالیں گی. تو مدینہ منورہ میں تو ہماری طاقت ہوگی، ہماری قوت ہوگی. لیکن جو نوجوان صحابہ تھے جو بدر میں نہیں جا سکے، ان کے دلوں میں حسرت تھی کہ بھی ہم بدر سے محروم ہو گئے. انہوں نے کہا حضور یہ ہماری بزدلی ہے کہ وہ مکے سے آ جائیں لڑنے کے لیے، مدینے پہنچ جائیں اور ہم مدینے سے بھی نہ نکلیں، 2 میل 3 میل بھی نکل کے مقابلہ نہ کریں. اصل میں تو بہادری اسی کا نام ہے کہ ہم بھی نکلیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہم بھی لڑیں گے مریں گے، جو بھی ہوگا، ہار گئے جیت گئے وہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن ہم بزدلی کیوں دکھائیں کہ دشمن ہمارا 450 میل آ کر کے آیا ہوا ہے اور ہم یہاں سے 3 میل بھی نہ نکلیں احد تک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے، دونوں کی باتیں سنی. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے گھر میں گئے. واپس آئے تو آپ نے زرہ پہن لی تھی اور خود چڑھا لی تھی سر مبارک پہ، اور زرہ پہن کے تلوار لے کے سامان لے کے حضور آ گئے. اب صحابہ گھبرا گئے، جنہوں نے مشورہ دیا تھا نا کہ باہر لڑیں وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا بھی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو زور لگایا ہے نا حضور کو کہ باہر لڑیں باہر لڑیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری مجبوری سے حضور باہر جا رہے ہوں، کیونکہ حضور کا منشا تو نہیں ہے باہر لڑنے کا، تو کہیں یہ بھی ہمارے لیے ناراضگی کا باعث نہ بن جائے. تو جب حضور آئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنی ایک رائے تو دی تھی کہ ہم باہر لڑیں، لیکن آپ ناراض نہ ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدینے کے اندر رہا جائے اور ہم باہر نہ نکلیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ نکلیں ہم نہیں نکلتے. حضور نے فرمایا بس اب یہ بات نہیں ہے. ما ينبغي لنبي اذا لبس سلامته، اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ جب وہ خود پہن لے اور زرہ پہن لے اور ہتھیار سجا لے اور تیاری کر لے باہر جانے کی، اب رک جائے. اب یہ نبی کی شان، اب جو ہوگا اللہ کی مرضی. اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا، یاد رکھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ
اگر ہر جگہ اللہ کے انبیاء کو فتح نصیب ہو اور کبھی شکست نہ ہو تو پھر مسلمانوں کا امتحان کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے یہ جنگ جو ہے نا جی ایک سبب بنایا ہے، کل الحرب سجال بیننا و بینہم، کہ جنگ جو ہے یہ ایک ڈول ہے، کبھی ہم کھینچ لیں گے کبھی دشمن کھینچ۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے دو امتحان کرتے ہیں کہ جنگ میں کامیاب ہو گئے تو فاتح بن کے کیا کرتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دشمنوں کی طرح کافروں کی طرح فاتح بن کے تم حدود سے نکل جاؤ، مسلم لوگوں کی عورتوں کی عزتیں برباد کرو، لوگوں کے مال لوٹ لو، نہیں، فاتح بن کے بھی اللہ کے آگے جھک جاؤ اور تواضع اختیار کرو، اور اگر شکست آ جائے تو پھر صبر کرو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان۔ اچھا، اسی طرح یہ ہے کہ اس جنگ سے بھی قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب میں بھی دکھلا دیا۔ ہر چیز جو ہے نا جی اللہ اپنے نبی کو تو دکھلا دے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک دن میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بی بی آئی، اس نے کہا حضور میں نے رات بڑا ایک خطرناک خواب دیکھا۔ اگر آپ عرض کریں تو میں خواب عرض کروں۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کیا خواب؟ انہوں نے کہا حضور میں نے خواب دیکھا ہے کہ بی بی فاطمہ الزہرا کے بدن کا ٹکڑا کاٹا گیا، اور وہ ٹکڑا کٹنے کے بعد جو ہے میری گود میں ہے۔ تو حضور میں تو گھبرا گئی، ڈر گئی کہ بی بی فاطمہ بنت رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بدن مبارک کا گوشت کا پورا ٹکڑا کاٹ دو۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا اللہ کی بندی ہے تو بڑا مبارک خواب ہے جو تم نے دیکھا ہے، تو بہت اچھا خواب ہے، عجیب ہے تم ڈر رہی ہو، یہ تو بہت اچھا خواب۔ اس نے کہا حضور کیسے اچھا خواب ہے؟ آپ نے فرمایا بی بی فاطمہ کو اللہ بچہ دے گا، لڑکا دے گا۔ لڑکا جو ہے وہ ماں باپ کا ٹکڑا ہوتا ہے، تو بی بی اور وہ تمہاری گود میں آئے گا، تم اسے کھلاؤ گی پلاؤ گی، تم اس کی خدمتگار بنو گی۔ یہ تو خواب ہے، بڑا مبارک خواب ہے، تم گھبرا رہی ہو اللہ کی بندی۔ تو اب وہ بی بی کہتی ہیں کہ اللہ کی شان دیکھیں کہ بی بی فاطمہ کو اللہ نے حضرت حسین دیے۔ حضرت حسن تو بڑے ہیں نا، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا اور پھر پالنے کے لیے میری گود میں آئے، میں انہیں پالتی تھی، کھلاتی تھی۔ ایک دن میں ان کو لے کے کھلا رہی تھی، کیونکہ حضور کو بہت محبوب تھے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور اگر کبھی جنگ سے باہر سے تشریف لے آتے، حضرت حسن حسین چھوٹے ہوتے تو یہ جناب دوڑتے 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 کہ ہم پہلے نانا کے پاس جائیں گے، نانا کے پاس جائیں گے، تو یہ احد تک آ جاتے پیدل بھاگ بھاگ کے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ اور حضور جب آتے دیکھتے کہ حسن حسین کھڑے ہیں تو اپنی سواری کو بٹھا دیتے، ایک کو اپنے آگے بٹھاتے، ایک کو اپنے پیچھے بٹھاتے، پھر مدینے میں داخل ہوتے۔ اتنے محبوب تھے حضور کو رضی اللہ عنہما۔ تو ایک دن حضور آئے تو بی بی کہتی ہے میں حضرت حسین کو کھلا رہی تھی، اور حضرت حسین کھلکھاریاں مار کے ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، چھوٹے بچے تھے۔ تو حضور نے دیکھا اور آپ نے فرمایا دیکھو آج تمہارا خواب پورا ہو گیا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، آپ نے جو تعبیر دی تھی وہ سچی ہو گئی، آج حسین میری گود میں ہے۔ حضور فرمانے لگے کہ اچھا میں ذرا آرام کرتا ہوں، میرے آرام میں مخل نہ ہونا۔ تو حضور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حضور اٹھے تو حضور کا چہرہ مبارک اداس، بہت اداس تھے۔ تو بی بی نے پوچھا کہ حضور آپ کے چہرے مبارک میں آج یہ غم کے بادل کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے اس بچے کو میری قوم شہید کرے گی۔ تو میں نے کہا حضور حسین کو، اس پیارے بچے کو بھی کوئی قتل کرے گا ظالم؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے مجھے وہ زمین بھی دکھائی ہے، وہاں کی ریت سرخ ہے، وہاں میرا یہ لاڈلا جو ہے شہید ہوگا۔ تو اللہ اپنے نبیوں کو تو دکھا دیتے ہیں، پہلے کبھی خواب کے ذریعے، کبھی وحی کے ذریعے، کسی احوال میں، لیکن نبی اتنے ایمان کا بڑا پہاڑ ہوتے ہیں کہ وہ پھر ہلتے، جو اللہ کی رضا ہے بس آمنا باللہ، اسی پہ راضی رہتے ہیں کہ جو رب نے لکھا ہے وہ ٹل تو سکتا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے اس میں تبدیلی تو آ نہیں سکتی۔ تو
تو جب تبدیلی نہیں آ سکتی تو ہم راضی برضا ہیں. اسی لیے حضور ہمیشہ دعا مانگتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ کوئی نہیں روک سکتا اگر تو دینا چاہے، اور کوئی دے نہیں سکتا اگر تو روکنا چاہے، اور ہماری تمام قوتیں کچھ نہیں ہیں. لا حول ولا قوت الا بک، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جنگ بھی امتحان ہے، کبھی فتح دے کے امتحان، کبھی شکست دے کے امتحان، کبھی سلو کرا کے امتحان، کبھی خالی لوٹا کے امتحان، کبھی مال غنیمت دے کے امتحان. دیکھا نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے اموال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رونے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ امیر المؤمنین آج تو خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، آج مسلمانوں کی نصرت کا دن ہے، اور آپ رو رہے ہیں. آپ نے فرمایا ابتلینا بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فلم نصبر، او کما قال عمر. فرمایا یاد رکھو پہلے تو اللہ نے ہمارا امتحان لیا بھوک میں، ہمارے بھوک، فقر، پریشانی، روٹی نہیں ملتی، کھجوروں پہ گزارا ہے، لیکن اس امتحان میں تو ہم کامیاب ہو گئے. اب اللہ نے ہمارا امتحان دیا ہے دولت دے کر، اموال غنیمت دے کر کے فارس، روم، کسرا، کیسر مٹ گئے. صحابہ نے اپنے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے 22 لاکھ مربع میل کو راؤنڈ ڈالا، اور قدم قدم پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور دولت جو تھی ندیاں بن کے بہنے لگی صحابہ کے پاس. فرمایا اب اللہ پیسے دے کر ہمارا امتحان کر رہے ہیں، اس میں کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اس میں کہیں ہم فیل نہ ہو جائیں. تو کبھی اللہ بھوک دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ دولت دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ فتح دے کے آزماتے ہیں، کبھی اللہ شکست دے کے آزماتے ہیں. اور ساتھ ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ مسلمانوں سمجھ لو کہ نبی بھی ابن عبداللہ ہے، محمد مصطفیٰ بھی آدم کی اولاد ہے، آپ بھی بشر ہیں، آپ کو بھی چوٹ لگتی ہے، آپ کے بھی دندان شہید ہوتے ہیں، آپ کے صحابہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، آپ کو بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. کہیں میرے نبی کو خدا نہ بنا بیٹھنا. اگر نبی خدا ہوتا تو خدا کو کبھی شکست ہو سکتی؟ اگر نبی خدا ہوتے تو خدا کے دندان مبارک شہید ہو سکتے؟ اگر انبیاء خود خدا ہوتے تو ان کو یہ تکلیفیں آ سکتی ہیں، اور اگر خود نبی مشکل کشا ہوتے تو ان پر مشکلیں پڑ سکتی ہیں. اللہ ہر چیز میں ایک سبق ہے کہ مسلمانوں کے لیے اعتقاد کا بھی سبق ہو، ایمان کا بھی سبق ہو. اب جب حضور نکلے تو ابن ابی نے کیا کیا کہ سلسل جیش، حضور 1000 کے لشکر سے نکلے تو اس بدبخت نے 350 آدمی اپنی پارٹی کا منافقوں کا جتھا نکالا. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں لڑتے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم جانتے نہیں کہ کوئی لڑائی ہے کہ ہم اپنے گھر سے نکل کے جا رہے ہیں، وہ 3000 ہیں، ہم 1000 کیا لڑیں گے؟ یہ تو مرنے والی بات، ہم نہیں لڑتے. وہ جب نکلے تو اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹ گئی. اس کے بعد پھر ان 2 قبیلوں پر بھی بزدلی کا ایک لمحہ آیا، لیکن اللہ نے ان کو سنبھال لیا. واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون واللہ تعالی عالم علمہ وسم. کہتے ہیں جی کہ اگر کسی عورت کو بچہ پیدا ہوا لیکن وہ مردہ تھا تو اس کا عقیقہ کیا جائے گا؟ نہیں. مردے بچے کا کیا عقیقہ بھائی؟ عقیقہ تو زندہ بچے کا ہوتا ہے کہ اگر اللہ آپ کو لڑکا دے تو 7ویں دن آپ 2 دمبے ذبح کریں گے، لڑکی ہے تو 1 دمبا ذبح کریں گے. لیکن اللہ نے مردہ پیدا ہوا، بچہ ختم ہو گئی بات. حتیٰ کہ جو بچے مردہ پیدا ہوں ان پر تو جنازہ بھی نہیں، ان کو تو ویسے ہی آپ دفن کر دیں گے. ہاں اگر بچہ پیدا ہونے کے بعد چیخ مارے پھر مر جائے تو پھر جنازہ پڑھیں گے. مانا یہ ہے کہ وہ پیدا تو زندہ ہوا لیکن بعد میں مر گیا، لیکن پیٹ میں سے مردہ نکلا تو اس پر تو جنازہ ہی نہیں ہے. عقیقے کا کیا تعلق؟
ایک آدمی ہے چوری کرتا ہے اور دوسرا آدمی جو ہے اس چوری کا مال خریدتا ہے، تو اگر تو اس کو علم نہیں تھا اور اس نے خرید لیا پھر تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن علم ہے کہ یہ چور ہے اور یہ مال جو ہے 1000 ریال کا 500 میں بیچ رہا ہے، تو صاف مال ہے کہ جب چوری کے مال ہو تو پھر ڈانگوں کے گز ہوتے ہیں، تو پھر جب خرید رہا ہے تو برابر کا مجرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے تعاونوا فی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی میں ایک دوسرے کے مددگار بنو لیکن ظلم میں اور حرام میں اور گناہ میں مددگار نہ بنو۔ تو جب یہ بھی اسی لیے خرید رہا ہے نا کہ چوری کا مال سستا ملے گا پھر میں مہنگا بیچوں گا، بالکل حرام۔ کہتا ہے جی کہ لڑکے کی طرح لڑکی کی بھی ختنہ ہوتی ہے، ہاں ہوتی ہے، لیکن اب تو رواج نہیں رہا، پہلے رواج تھا عرب میں اور اس کی ختنہ ہوتی تھی، کوئی ایسی بات نہیں، منع نہیں۔ تو اب بھی بعض عرب ملکوں میں ہے، بعض قبائل میں ہے، لیکن اکثر جو ہے ختم ہو گیا۔ بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ عورت کے لیے جب وہ جوان ہوتی ہے شادی کرتی ہے تو اس کے لیے زیادہ باعث لذت ہے بنسبت ان لڑکیوں کے جو ختنہ نہیں کرتی ہیں۔ تو بہرحال ختنہ دونوں کا جائز ہے، کوئی منع نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ ختنہ لڑکی کا مسئلہ لوگ سن کے ایسے بیچارے سوچ رہے ہیں جیسے کوئی نئی بات، روز تو فلمیں دیکھتے ہو تو مسئلے سنتے ہوئے شرم آتی ہے، مسئلہ سنتے ہوئے تمہیں کیوں شرم آ گئی؟ اللہ کے بندے، دین دین ہے، اسلام اسلام ہے، حق حق ہے۔ استنجے کا مسئلہ بھی آئے گا، حیض کا بھی آئے گا، نفاس کا بھی آئے گا، ختنے کا بھی آئے گا، نکاح کا بھی آئے گا، طلاق کا بھی آئے گا، شریعت تو شریعت۔ حتیٰ کہ فقہا نے باقاعدہ بحث کی ہے کہ عورت کے جسم کے اندر، فرج کے اندر جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو تھوڑا سا یوں ٹک دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں ختنہ۔ باقاعدہ کتابوں میں بحث ہے، اس میں کون سی شرم کی بات ہے؟ کہتے ہیں جی پاکستان میں دیکھا گیا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ مردے کو سرما پہناتے ہیں۔ ہاں کہتے ہیں زندگی میں تو سنت پہ عمل بھی نہیں کیا، بیچارہ مر کے تو کر رہے ہیں، زندگی پہ تو کنٹیکٹ لینس پہ گزارا رہا نا، اب مرنے کے بعد سرما پہنا دیں تاکہ آگے فرشتوں کو اچھی طرح دیکھ سکے، نظر آ سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے بندے سب ناجائز ہے، اسلام میں حکم ہے کہ اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر دو تاکہ آنکھیں کھلی بھی نہ رہیں۔ ویسے یورپ میں ہے، یورپ میں انگریز جب مر جاتے ہیں نا وہ باقاعدہ اس کو پورا سوٹ پہناتے ہیں، وہ جو زندگی میں پہنتا تھا نا اسی طرح اس کو سوٹ پہنائیں گے، 3 پیس ٹائی شائی لگائیں گے، ایسے کھڑا رکھیں گے، صاحب جیسے کھڑے ہوتے تھے، یعنی پیشاب بھی کھڑے ہو کے، کھانا بھی کھڑے ہو کے، قبر بھی کھڑے ہو۔ بڑی عقل والی قوم ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی عقل والی قوم ہے۔ تو یورپ میں کہا لوگوں سے، انہوں نے کہا بھی یہ ایسی عقل والی قوم میں نے نہیں دیکھی آج تک، جو پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرے، کھانا بھی کھڑے ہو کے کھائے، اور اگر کوئی پرانی چیز ان کو مل جائے تو لاکھوں روپے، اگر یعنی آج کوئی آدمی 40 سال پرانے ماڈل کی گاڑی دے تو اس کو وہ لاکھوں روپے دے کے خریدنے پہ تیار ہیں۔ یعنی گاڑی پرانی ہو جائے تو انٹیک ہو جاتی ہے، اور باپ پرانا ہو جائے تو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں۔ بڑی عقل والی قوم، بڑی عقل والی۔ امام مہدی تو خیر کوئی نہیں، مہدی ہے، آئیں گے، فکر نہ کرو، خیر ہے۔ ایک تو شیعہ نے بنایا ہوا ہے مہدی، وہ تو غلط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا امام جو ہے غار میں چھپا ہوا ہے، اور اصل قرآن جو ہے نا بی بی فاطمہ والا وہ اسی کے پاس ہے، اور وہ قرآن جو ہے بھی 70 گز لمبا، ماشاءاللہ، یعنی پڑھنے کے لیے آدمی کھڑے ہو کے دوڑتا رہے گا، 70 گز لمبا جو صفحہ ہو جی۔ اچھا، اور وہ کہتے ہیں حسن عسکری کا بیٹا ہے، اور باپ کہتا ہے میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نہیں تمہارا ہے، اور باپ کہتے ہیں شریف آدمی میرا کوئی بیٹا مہدی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم تکیہ کر رہے ہو، ہے وہ غار میں چھپا ہوا، ہم نے دیکھا ہے۔ اچھا، ہم نے ان سے کہا شریف آدمیوں سے کہ چلو بھی آؤ سلو کر لیتے ہیں، ابھی آپ ہمارا ایک معاہدہ لکھ لو علماء کو بٹھا کے
جب تک تمہارا وہ قرآن نہیں آتا اس قرآن پہ سچے مسلمان بن جاؤ، جب وہ آئے گا ہم تمہارے قرآن پہ عمل کریں گے. ٹھیک ہے؟ جھگڑے کی کوئی بات ہے؟ بھلا کنٹریکٹ کر لو. جب تمہارا امام وہ 70 گز والا لے آئے گا ہم تمہارے ساتھ، اور جب تک وہ 70 گز والا نہیں آتا تو یاد گز پر تو عمل کرو. یہ کم از کم ہمارے ساتھ سلو کر لیں، لیکن شریف آدمی نہیں کرتے، ہم کیا کریں؟ ان کو پتا ہے کہ وہ ہے تو نہیں ہے تو جھوٹ. مغرب سے پہلے طواف شروع کیا، مغرب کی جماعت کے بعد ختم ہوا، تو پہلے میں طواف کی سنتیں پڑھوں. ہاں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ پہلے طواف کی 2 رکعت پڑھیں، چونکہ ان کے نزدیک واجب الطواف ہے، تو واجب پہلے ہے، سنت بعد میں ہے. اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، وہ پہلے پڑھو یا وہ پہلے پڑھو. اگر ہم جماعت ہو گئی تھی 2 رکعتیں مجھے ملی تو بعد میں کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھ لو. بعض احناف تو فرماتے ہیں کچھ بھی نہ پڑھو، تو امام کے تابع ہو، بس چپ کھڑے رہو، فاتحہ کی دیر چپ کھڑے رہو اور 2 رکعتیں پوری کر لو. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ پڑھ لو اور اپنی رکعتیں مکمل کر لو. اگر نماز میں بھول ہو جائے، بھول کے بابا مسئلے ہیں، کیا بھول ہو جائے؟ نماز زیادہ پڑھ لی، نماز کم پڑھ لی، کوئی چیز چھوڑ دی، کوئی چیز بڑھا دی، کیا کیا؟ بھولنے کا کوئی ایک مسئلہ تو نہیں ہوتا نا. ایک آدمی بھول کے 4 رکعتوں کی 5 پڑھ گیا، ایک آدمی بھول کے 4 کی 3 پڑھ گیا. بھول تو وہ بھی ہے، بھول یہ بھی ہے. اس لیے پہلے لکھنا چاہیے کہ تم کیا بھول گئے. بہرحال واجب اگر چھوٹے تو سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے. اگر ایک دکاندار ہے، اس نے 10 روپے کلو ایک چیز خریدی ہے، وہ کتنے کی بیچے کوئی پابندی نہیں، لیکن ایسا نفع نہ کرے جو دوسروں کے نقصان کا باعث بنے، کیونکہ لا ضرر ولا ضرار. حضور نے فرمایا تجارت ایسے کرو نہ خود کو نقصان دو نہ دوسرے کو نقصان، یعنی ایسا نفع بھی نہ کرو جو لوگوں کے نقصان کا باعث بنے. تو بہرحال اور پھر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر دار و مدار حیات ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزیں جن کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے کوئی مثلاً اب لپسٹک ہے، سرخی ہے، تو سرخی کے بغیر عورت زندہ رہ سکتی ہے، نہ ملے. جب تک یہ سرخی نہیں بنی تھی تو کوئی عورت مر نہیں گئی. اب اگر یہ تم 10 ریال کی خریدو اور 200 کی بیچو، تمہاری مرضی بیچو. کیوں؟ یہ تو تعیش کا سامان ہے، کوئی لینا چاہتا ہے پاگل بنتا ہے تو بنے، نہیں بنتا تو نہ بنے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا حیات انسانی سے تعلق ہے، تم ان کو چھپا کے مہنگا کر دو تو پھر اسلام میں سزا ہے. 15 شعبان کی شب عبادت کریں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ صلی اللہ اکبر، اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وسلم وجعلنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ فتح ہم المحرومین صلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہاں